السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کل ہم نے آیت نمبر 256 لی تھی، اس آیت کو دہراتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا اکراہ فی الدین، لا نہیں ہے اکراہ کسی طرح کی زبردستی، فی الدین دین میں، اللہ کے دین میں، قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہوگی، بیان ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ اس حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین کا معنی کیا ہے، کہ دین میں زبردستی نہیں، کہ کسی کافر کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ کا دین واضح اور ہدایت جو ہے گمراہی سے الگ ہو چکی، واضح ہو چکی، تب اس کے واضح ہو جانے کے بعد اب کسی پر زبردستی کرنا، ان چیزوں کی گنجائش نہیں۔ اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی جہاد کے بارے میں کہے کہ اگر زبردستی دین میں نہیں تو جہاد کا حکم کیوں ہے، تو اس بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جہاد کا حکم اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ کے دین میں داخل ہونے والوں کے لیے رستے ہموار ہو جائیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں، اور کفر اور کافروں کی طاقتیں جو ہیں وہ ان کے ختم ہو جائیں، تاکہ وہ اسلام کے اور حق کے مقابلے میں، حق کے رستے میں رکاوٹ نہ بن سکیں۔ تو اصل جہاد کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دین حق پر چلنے والوں کے لیے کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اور اس کا معنی یہ بھی نہیں، اس آیت کا معنی کہ جہاد منسوخ ہو چکا، بلکہ جہاد جو ہے اپنی جگہ پر باقی اور قائم و دائم ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ حق پرستوں کے لیے، حق پر چلنے والوں کے لیے، اور جو حق کو اپنانا چاہتا ہے ان کے لیے رستے ہموار کرنا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ لا اکراہ فی الدین کے اندر مزید یہ بھی کہ اگر کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھرتا ہے، مرتد ہوتا ہے، تو یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں ہے کہ جو دین میں داخل ہونے سے پہلے ان پر زبردستی کی جائے اسلام میں داخل ہونے کی۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً واضح ہوگی ہدایت گمراہی سے۔ اور یہ وجہ ہے اس بات کی کہ دین میں سختی یا کوئی زبردستی نہیں، کیونکہ جب حق کا رستہ واضح اور دو ٹوک ہو چکا ہے تو پھر جو ہے اس کے بعد گنجائش نہیں کہ، یعنی کہ لوگ اگر کوئی ہدایت پاتا ہے تو وہ بھی اپنی خواہش سے پاتا ہے اور ہدایت کو دیکھ کر پاتا ہے، اور اگر کوئی ہدایت سے دور ہوتا ہے تو تب بھی اس کا ہدایت سے ہٹنا یا گمراہی کا اختیار کرنا وہ بھی اس کی اپنی مرضی سے ہے اور اپنے اختیار سے ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، پس جو کفر کرتا ہے طاغوت سے، اور طاغوت کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہر وہ چیز جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، کوئی انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی پتھر درخت ہو یا کوئی سورج چاند ہو، کہ جو اپنے آپ کو خود جو ہے بندوں کو اپنی عبادت پر لگاتے ہیں، یا بندے ان کو اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں، تو ہر وہ چیز یا ہر وہ شخص کہ جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو اور اللہ کی حدوں سے نکل کر اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کی جاتی ہو، یہ سبھی طاغوت ہیں۔ تو ان سے جو طاغوت سے کفر کرتا ہے، یعنی اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اللہ سے ہٹ کر اوروں سے امیدیں لگانا، مشکل کشائی، حاجت روائی کے عقیدے رکھنا، اور طرح طرح کے جو مشرکین کے شرک ہوتے ہیں ان سے بری ہوتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے خالص اور سچا عقیدہ اپناتے ہوئے، توحید کے صحیح رستے پر چلتے ہوئے، تو اللہ مانتا ہے کہ جو اس انداز سے ایمان لاتا ہے، اللہ کے سوا اوروں سے کفر کر کے، ان کا انکار کر کے، اور صرف ایک اللہ پر سچا ایمان لاتے ہوئے،
فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، پس یقیناً اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا، بالعروہ کڑے کو، الوثقی جو بڑا مضبوط ہے، اس نے مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، لن انفصام لها، جو کڑا ٹوٹنے والا، الگ ہونے والا نہیں، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ آدمی جب اس انداز سے صحیح عقیدے اور سچے ایمان اور توحید پر چل پڑتا ہے، اللہ کے سوا اوروں سے انکار کرتے ہوئے اور صرف ایک اللہ پر سچا ایمان لاتے ہوئے، تو پھر اس نے یقیناً ہدایت کا وہ رستہ اختیار کر لیا کہ جو ٹیڑھا ہونے والا نہیں اور جو سیدھا جنت کو جانے والا ہے، اور دین کا وہ منہج اختیار کر لیا کہ جو علم کے ساتھ اور مضبوطی سے دین پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے جاننے والا ہے کہ لوگوں کو جانتا ہے کہ ان کے نیت ارادے کیا ہیں، اور دین کے اس رستے پر جو ان کو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ان کو مشکلات آتی ہیں، اور جس طرح کی ان کو یعنی کہ ان چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سبھی چیزوں کو خوب سن رہا اور جانتا ہے۔ اس کی بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم نکالتا ہے ان کو، من الظلمات الی النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اور جب کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست ہیں طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، اولئک اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، الم تر کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذی اس شخص کی طرف یا اس شخص کو، حاج ابراہیم جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ اپنے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اذ قال ابراہیم جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، قال کہا اس نے، انا احیی و امیت میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، قال ابراہیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے بالشمس سورج کو، من المشرق مشرق سے، فأتی بها من المغرب پس تو اس کو لے آ مغرب سے، فبہت الذی کفر پس حیرت زدہ ہو گیا، لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 اور 258 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ
اس لحاظ سے ہے کہ سابقہ آیت میں اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کیا، اور وہ کیا ہے کہ سچا ایمان کیا ہے اور سچے مومن کی نشانی کیا ہے، کہ جو اللہ کو صرف ایک اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے سوا کائنات کی ہر چیز کو اس کی عبادت کا، اللہ کے حکم کے خلاف اس کی اطاعت کا، اللہ کے دین کے خلاف اس کی اتباع کرنے سے اس چیز کا انکار کرتا ہے، یہ ہے جو سچا مومن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بیان کرتا ہے کہ جب آدمی سچا ایمان والا بن جاتا ہے، اللہ سچا ایمان لاتا ہے، تو اس کو کیا ملتا ہے، اور اگر وہ ایک اللہ پر ایمان کے بجائے طاغوتوں کے پیچھے چلتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، اور سرپرست ہے، اور ہر لحاظ سے اپنے ایمان والے بندوں کی ان کی رہنمائی کرنے والا ہے، وہ الذین آمنوا جو ایمان لائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب آدمی اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ پر سچا ایمان لاتا ہے اور صحیح معنوں میں خالص دل کے ساتھ اللہ کے دین پر چل پڑتا ہے، سچی اطاعت اور اللہ کے حکم کو قبول کر لیتا ہے، تو پھر اس کو کیا ملتا ہے کہ اللہ کی ولایت ملتی ہے، اللہ کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے، اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اس کا دوست، اس کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس دوستی میں، اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے حامی و ناصر ہونے میں، اللہ کے اس کے لیے کارساز ہونے میں سب سے پہلی چیز کیا اس کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کو ہدایت کے رستے ملتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہیوں سے نکال کر ان کو ایمان کے رستوں پر لگاتا چلاتا ہے، اور ان کو ان رستوں پر استقامت عطا کرتا ہے۔ جہاں پر لوگ گمراہ ہو رہے ہوں اور جہاں پر لوگ بھٹک رہے ہوں، اللہ تعالیٰ جن کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس طرح کے موقعوں پر ان کی رہنمائی کرتا ہے اور ان کو سیدھے رستوں پر چلا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ولایت کہ جو ان اہل ایمان کو ملتی ہے کہ جو سچا ایمان رکھتے ہیں، خالص توحید پر چلتے ہیں اور اللہ کے احکام کی صحیح معنوں میں پیروی کرتے ہیں۔ تو میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے، حامی و ناصر ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ تو جس طرح سے دین اور ہدایت کے رستوں پر ان کی مدد کرتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، ان کو چلا دیتا ہے، ان کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، اسی طرح دنیا کے معاملات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر لمحے پر اور ہر موقع پر ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احفظ اللہ یحفظک، کہ تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اگر تو اللہ کی حفاظت کرتا، اللہ کی حفاظت کرنے کا معنی کہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتا ہے، اور ہر لمحے اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت، اس کے نازل کردہ وحی کے مطابق چلتا ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہوتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگا اور ہر مشکل میں تمہارا مدد کرنے والا ہوگا۔ تو یہ معنی ہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، حامی و ناصر ہے، دوست ہے اور سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس کارسازی، اس کی حامی و ناصر ہونے کی جو انداز ہے، اس کا ولی اور دوست ہونے کا جو انداز ہے، وہ کیا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے من الظلمات اندھیروں سے، الی النور نور روشنی کی طرف، ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اور اندھیرے کیا ہیں اور روشنی کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں بھی اندھیروں اور روشنی کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد جو ہے ایمان
ان کے اندھیروں سے مراد کفر ہے، طاغوت ہے اور گمراہیاں ہیں طرح طرح کی، اور نور سے مراد ایمان اور ہدایت ہے، سوائے سورۃ الانعام کے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعل الظلمات والنور، کہ اللہ نے اندھیرے اور روشنی بنائی، کہ جس اندھیرے اور روشنی سے مراد وہاں پر جو ہے حقیقی معنوں میں اندھیرا، تاریکی اور روشنی، یعنی روشنی یعنی کہ معروف روشنی ہے۔ تو کہنے کا مقصد سوائے اس آیت کے اس کے علاوہ جہاں بھی قرآن کریم میں اندھیروں اور روشنی کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد جو ہے کفر کے اندھیرے ہیں، شرک کے، کفر کے اور بدعات کے، گمراہیوں کے اندھیرے ہیں، اس کے مقابلے میں ایمان کا، ہدایت کا نور ہے۔ تو اللہ مَتَى يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے ولایت اور سرپرستی، اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے حامی ناصر ہونے کے نتیجے میں کیا ان کو حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ان کو گمراہیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ جہالتیں اور کفر اور گمراہیاں ہی اصل اندھیرے ہیں، کہ جن اندھیروں کے اندر دنیا میں بھی انسان بھٹکتا ہے اور حق اور ہدایت سے محروم ہوتا ہے اور سچ کے رستے چھوڑتا ہے اور دنیا کی سعادتوں سے بھی محروم رہ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کے جہنم کے اندھیروں میں جا گرتا ہے، ہمیشہ ہمیش کے اللہ کے عذاب میں جا گرتا ہے۔ تو اصل اندھیرا وہ یہی ہے کہ اللہ کے دین سے لا علمی اور جہالتیں اور کفر و شرک اور بدعات اور گمراہیاں اور فسق و فجور اور کتاب و سنت سے روگردانی۔ ہاں، اصل اندھیرے جو کائنات کے اندر اگر کہیں ہیں تو یہ ہیں کہ جن اندھیروں کے نتیجے میں اس طرح بتایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان بھٹکتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید وہ ہدایت پر ہو، لیکن وہ کفر و شرک پر اور بے ایمانیوں پر چلتا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ صحیح رستے پر چل رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں نور اور روشنی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ وحی جو اللہ نے آسمان سے نازل کی ہے قرآن و سنت کی شکل میں۔ تو جب آدمی اس پر چلتا ہے، اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اس کے سامنے پھر دنیا کے اندر ہی ہدایت کے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کو وہ پورے یعنی کہ وثوق کے ساتھ اور پورے بصیرت کے ساتھ کرتا ہے، اور جو چیز کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم اس کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس بارے میں کیا ہے۔ تو یہ ہے وہ نور جو علم کا نور ہے اور ایمان کا نور ہے، ہدایت کا نور ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو قدم قدم پر جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولی کون کہ جو سچا ایمان لانے والے ہیں، کہ جو اندھیروں سے، کفر سے، گمراہیوں سے، شرک سے، بدعات سے نکل کر ایمان و ہدایت کی اور علم کی روشنیوں کی طرف آتے ہیں، اللہ کا دین سیکھتے ہیں، قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس سے اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی ہوتی ہے ہم کو کہ اللہ کے ولی ہونے کے لیے یہ صفات چاہیے اور یہ ایمان چاہیے، اور اس ایمان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے جو مدد ملتی ہے گمراہیوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کو پانے کی، یہ ہے اللہ کے اصل ولایت، اور ایسا کرنے والے یہ ہیں جو اللہ کے اصل ولی ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جب کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں طاغوت، اولیاء جمع ولی کی، تو ان کے دوست ہیں طاغوت، اور طاغوت کا لفظ بھی یہاں پر ایک طاغوت کے لیے نہیں بلکہ جس طرح اولیاء جمع ہیں تو اس طرح طاغوت بھی جمع ہیں، کہ طاغوت کی جنس، کہ ان کے طرح طرح کے دوست ہوتے ہیں جو طاغوت ہوتے ہیں۔ تو یہ دوست کون کون سے ہیں؟ اور وہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے، ایمان سے، قرآن و سنت سے، اللہ کی وحی سے روگردانی کرتا ہے، تو ایک اللہ کو جب چھوڑتا ہے آدمی، اس سے منہ موڑتا ہے، تو پھر دنیا کے طرح طرح کے طاغوتوں میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ طاغوت شیطان ہے سب سے بڑا، کہ جو انسان کو ہر لمحے برگلاتا ہے، اس کو سبز بات دکھاتا ہے، اس کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ اس طرح انسان کا نفس امارہ ہے، اس کا نفس ہے کہ جو اس کو غلط چیزوں پر ابھارتا ہے اور غلط چیزوں کی تمنائیں دلاتا ہے۔ اور پھر یہ طاغوت دنیا میں طرح طرح کے اور بھی ہیں،
وہ قوم قبیلے ہیں، وہ خاندان اور ریاستیں ہیں، وہ بعض اوقات اہل و عیال بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لیڈر اور کوئی سیاسی رہنما، کوئی دینی پیشوا کہ جو طرح طرح سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ سبھی کیا ہیں؟ یہ سبھی طاغوت ہیں، کیونکہ طاغوت کا معنی ہم جس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو، یا اللہ کی اطاعت کے خلاف جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اللہ کے حکم کے خلاف جس کی اتباع کی جاتی ہو، یہ سبھی طاغوت ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہوں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں حکمرانوں کی شکل میں کہ جو بعض اوقات لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فرعون جیسے، ابو جہل جیسے، اور بعض اوقات وہ دینی پیشوا رہنما ہوتے ہیں پیر و ملاؤں کی شکل میں کہ جو لوگوں کو ایمان کے بجائے کفر و شرک کی طرف ان کو لاتے ہیں، ان کو سنت کی بجائے ان کو بدعات کی اور گمراہیوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ طاغوت جو ہیں وہ بعض اوقات ملا مفتی ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹا کر اپنے اپنے فتوے، اپنے اپنے دین، اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے طور طریقے ان کو تھماتے ہیں، ان پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ قوم، قبیلے، وہ خاندان، وہ رسم و رواج جو قوموں کی طرف سے مسلط کیے جاتے ہیں، خاندانوں کی طرف سے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، اور گھر والوں کی طرف سے بعض اوقات اللہ کے دین کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف جو غلط مطالبات کیے جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہر وہ چیز طاغوت ہے کہ جو انسان کو اللہ کے اوپر سچے ایمان سے، قرآن و سنت کے رستے سے اور ہدایت کے رستوں سے ہٹا کر اس کو کسی طرح سے بھی گمراہ کر دے، شرک پر چلا دے، بدعات پر لگا دے، اس کو قرآن و سنت سے، اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹا کر جو ہے وہ خاندانوں کے، قوموں کے رسم و رواج میں لگا دے۔ یہ سبھی کیا ہیں؟ یہ سبھی وہ طاغوت ہیں کہ جب انسان ایک اللہ سے منہ موڑتا ہے تو اس کے منہ موڑنے کے نتیجے میں آدمی دنیا جہان کے طاغوتوں کے ان کے شکنجوں میں پھنستا ہے، پھر ان کی خوشنودی اس کا مقصد ہوتا ہے، ان کے ناراضگی سے بچنا اس کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آدمی زندگی بھر پھر انہی طاغوتوں کے پیچھے چلتا ہوا اپنی زندگی برباد کر کے جہنم کو جا پہنچتا ہے۔ تو والذین کفروا، اور جب کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست ہیں طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف، ایمان سے کفر کی طرف، توحید سے شرک کی طرف، سنت سے بدعات کی طرف، قرآن و سنت کی اتباع سے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے طور طریقوں کی طرف، اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹا کر قوموں کے، خاندانوں کے رسم و رواج اور ان کے جو غلط طریقے ہیں ان پر۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے، روشنی سے، ایمان سے، ہدایت سے، علم سے نکال کر ان کو اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ تو یہ ہیں کون؟ اولیاء الطاغوت، جو کافروں کے دوست ہیں، کافروں کے، یعنی کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ولی ہے لیکن دو طرح کے ولی ہوتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں اور اللہ جن کا ولی ہے، اور دوسرے وہ بھی ولی ہیں کہ جو شیطانوں کے ولی ہیں، طاغوتوں کے ولی ہیں، اور طاغوت ان کے ولی ہیں۔ تو اس لیے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ولیوں کے منکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم ولیوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن ولیوں کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ کون اللہ کے ولی ہیں اور کون شیطان کے ولی ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تاکہ آدمی کو پتہ ہو کہ میں اللہ کے ولی کیسے بن سکتا ہوں اور اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، تاکہ خود بھی آدمی ان کا طور طریقہ اختیار کرے اور اللہ کے ولیوں کی پہچان بھی کرے۔ اور اللہ کے ولیوں کے برخلاف کون ہیں کہ جو شیطانوں کے ولی ہیں، طاغوتوں کے ولی ہیں، اور آدمی تاکہ خود بھی ایسے لوگوں کے رستے سے بچ سکے اور ان طاغوتوں کے ولیوں کی پہچان بھی کر سکے۔ اور اللہ کے فضل سے قرآن و سنت میں اس چیز کو بڑا کھل کر اور واضح بیان کیا گیا ہے، اور اسی بنیاد پر قرآن و سنت کی انہی تعلیمات کے مطابق علماء نے باقاعدہ ان چیزوں کی وضاحتیں بھی کی ہیں۔ اور اسی ضمن میں
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفرقان بین اولیاء الشیطان و اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، کہ فرق کرنا، فرق کس چیز میں؟ اللہ کے ولیوں میں، رحمان کے ولیوں میں اور شیطان کے ولیوں میں۔ تو اور دوسری اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، کہ جو سچا ایمان لاتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن پر کوئی ڈر خوف نہیں، جن کے لیے کوئی غم نہیں۔ وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو سچا ایمان لاتے ہیں، صحیح خالص توحید عقیدے پر چلتے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ایک ایک لمحے میں، قدم قدم پر، ایک ایک بات پر، ہر چیز پر، ہر حرکت میں اللہ کا ڈر خوف ان کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، اور ہر چیز ان کے اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ ہے جو اللہ کے ولی ہیں۔ اور جو اس طرح کا نہیں ہے، اب وہ کون ہے پھر؟ اگر اللہ کا ولی نہیں تو پھر طاغوت کے ولی ہیں، پھر شیطان کے ولی ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا، کہ جو ایمان لاتے ہیں، اور اس ایمان کے، سچے ایمان کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو کفر کی، شرک سی، بدعات کی، گمراہیوں کی اور اندھی تقلیدوں کی اور اس طرح کی طرح طرح کی گمراہیوں سے نکال کر الی النور، ان کو روشنی نور کی طرف لاتا ہے، علم و ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں پتہ چلا کہ شیطان کے، طاغوت کے ولی کون ہیں؟ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں۔ اور کافر کا لفظ یہاں پر نہ سمجھا جائے کہ کسی ہندو سکھ کے لیے ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جو اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے، قرآن و سنت کی اتباع چھوڑتا ہے اور وحی کے رستے سے منہ موڑتا ہے اور توحید و سنت کا رستہ اختیار نہیں کرتا، وہ سبھی کون ہیں؟ وہ سبھی اس ضمن میں آتے ہیں، چاہے وہ اپنا نام، اپنا لیبل، اپنے اوپر لیبل کیسا بھی کیوں نہ لگاتے ہوں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو ان کو نکالتے ہیں علم کی، ہدایت کی روشنیوں سے اور وحی کی روشنیوں سے، ان سے نکال کر ان کو ظلمات، اندھیروں، کفر و شرک، بدعات اور بے ایمانیوں کی طرف لگاتے چلاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی طاغوتوں کی ولیوں کا پہچان بھی کروا دی کہ طاغوت کے ولی کون ہوتے ہیں، چاہے وہ شکل میں کیسا بھی ہو، کیسی بھی پگڑیاں انہوں نے کیوں نہ پہنی ہوں، کیسے بھی لیبل ان کے اوپر کیوں نہ لگے ہوں، طاغوت کے ولی یہ ہوتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ اور پھر طاغوت اپنے ولیوں کو کس انداز سے، اپنے دوستوں کو کس انداز سے گمراہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، ان کا انجام بھی بیان کر دیا کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ چلو اگر قرآن و سنت کا رستہ نہیں اپنایا تو کلمے تو پڑھتے ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ توحید ہے اس پر تو نہ چلے، طرح طرح کے اور شرک کے اس طرح کے رستے اختیار کیے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان کا دعویٰ تو ہے، پھر بھی مسلمان تو کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح قرآن و سنت کی تعلیمات کو چھوڑ کر قوموں کے، خاندانوں کے رسم و رواج اپنا رکھے ہیں، پھر بھی نماز روزے تو پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ ہے۔ اللہ ماتا ہے کہ ان ایمان کے دعووں کی کوئی حقیقت نہیں۔ جب آدمی اللہ کے رستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، طاغوتوں کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر اس کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حقیقت میں یہ بہت سبق آموز آیت ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ان باتوں کو، ان آیتوں کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہیں، اور ایسے کفر و شرک میں مبتلا ہیں کہ جو شاید ابو جہل نے بھی نہ کیا ہو، ایسی گمراہیوں کا شکار ہیں کہ جو فرعون کے دل دماغ میں نہ پھٹکی ہو، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بڑے ہدایت یافتہ سمجھے بیٹھے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس آیت پر غور کرنے کی، اس آیت کے معنی کو سمجھنے کی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اور طاغوتوں کے ولی کون ہوتے ہیں، اور اللہ کے ولی بننے سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے، اور طاغوتوں کے پیچھے چل کر انسان کس طرح سے گمراہ ہوتا ہے، کیسے کیسے اس کے لیے گمراہی کے رستے مزین ہوتے ہیں، شیطان کس انداز سے اس کی گمراہیوں کو، جس پر وہ چل رہا ہوتا ہے، اسی کو ہدایت بنا کر
اور اسی کو جو ہے حق اور سچ بنا کر اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس ضرورت ہے اس آیت کو سمجھنے کی۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے اس بات کا شبہ پیدا کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ انسان شرک پر ہے، کفر پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، لیکن یہ حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دوسری آیتوں کے برخلاف ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر بندوں کو پیدا کیا ہے وہ توحید کی، ایمان کی فطرت ہے۔ اور اصل یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو ہدایت اور ایمان پر پیدا کیا ہے، لیکن شیطان ہیں اور انسان کے ماحول معاشرے ہیں کہ جو اس کو اللہ کی ہدایت سے ہٹا کر اس کو کفر و گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کا بیان ہونا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں کوئی اس طرح کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب زیادہ تر لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور معاشر و ماحولوں میں یعنی اکثر و بیشتر جو ہے وہ شرک و بدعات ہوتی ہیں، گمراہیاں ہوتی ہیں، تو حقیقت میں ان گمراہیوں سے آدمی جب بچ کر ایمان، توحید، سنت کے اور ہدایت کے راستے پر چلتا ہے تو واقعی ہی ایسے ہے کہ جیسے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکل آیا ہو، ورنہ انسان کی اصل پیدائش جو ہے وہ توحید کی فطرت اور ایمان کی فطرت پر ہے۔ اس کے بعد میں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں؟ یہ شخص کون ہے؟ اس کے بارے میں تفاسیر میں اور مفسرین کے اس پر اتفاق ہے تقریباً کہ نمرود تھا، جو اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو حکومت بادشاہ دے رکھی تھی، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی۔ اور ان آتاہ اللہ الملک سے اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جو ہے بعض اوقات گمراہیاں اور کفر اور شرک اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے بڑے عہدے، بڑے منصب، اس کے مال و دولت، اس کی دنیا کی جاہ و حشمت، ہاں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس سے کیا ہے، دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے اور حق اور اللہ کے اوپر سچے ایمان کے خلاف شیطان جو ہے ایسے لوگوں کو بھڑکاتا ہے، ان کو اٹھاتا ہے۔ تو چنانچہ یہ نمرود بھی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے ان کے رب کے بارے میں، کس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دے رکھی تھی، جس بادشاہت کے نشے میں، اس کے گھمنڈ میں وہ حق کو ٹھکراتا ہے اور اپنے باطل پر اپنے آپ کو بلکہ رب بنا کر کھڑا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہاں پر جاننے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ عراق کے رہنے والے تھے اور عراق کے لوگ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں مختلف طرح کی گمراہیوں کا شکار تھے، ان کے طرح طرح کے شرک تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، جس طرح کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ جہاں اللہ نے خاص طور سے انبیاء میں تفصیل سے ان کا ذکر کیا کہ ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ چاند، ستاروں، سورج کی پوجا بھی کرتی تھی، جس طرح کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے ان تینوں چیزوں کے، ستاروں کو، چاند کو اور سورج کے حوالے سے ان کے معبود باطل ہونے کا، ان کے غلط ہونے کا، جھوٹا ہونے کا اس بات کا بیان کیا۔ اور اسی طرح یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کو بھی اپنا رب مانتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں مزید تاکید ہوتی ہے، سابقہ آیت میں ہم نے جو بیان کیا ہے کہ آدمی جب اللہ کی راہ سے ہٹتا ہے اور ہدایت سے منہ موڑتا ہے تو پھر کس کس طرح کے کفر، بے ایمانیاں، کس کس طرح کی گمراہیاں، طرح طرح کی اس کے دل میں آ جاتی ہیں۔ پھر ایک رب سے جب منہ موڑتا ہے تو دنیا جہان کی طرح طرح کی چیزیں اس کا رب بن جاتی ہیں۔ اور یہ آیت، اس کے بعد والی دونوں آیتیں حقیقت میں سابقہ آیت ہی کا نتیجہ ہے کہ جب آدمی اللہ کا ولی بنتا ہے یا اللہ اپنے بندے کا، ایمان والوں کا ولی ہوتا ہے تو کس طرح ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کو بچاتا ہے، ان کو ہدایت کے راستے دکھاتا ہے۔ اور جب آدمی شیطان کے، طاغوتوں کے راستے پر چلتا ہے اور طاغوت اس کے ولی بن جاتے ہیں تو پھر کس انداز سے حق اور ہدایت سامنے کھل جانے کے بھی اور واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کو اپنانے کی اور لینے کی توفیق نہیں ہوتی۔
تو یہاں پر اسی دوسری چیز کی مثال دی گئی ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو طرح طرح سے ان کو توحید کے سبق دیے اور مختلف انداز سے ان پر حجتیں قائم کیں۔ کبھی جس طرح بتایا ہے کہ سورج چاند ستاروں کے لحاظ سے ان کے باطل ان کے جھوٹے ہونے کا اظہار کیا کہ کیسے رب ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کے بتوں کو توڑ کر ثابت کر دیا، بلکہ ان کے دل میں یہ بات آ بھی گئی کہ واقعی ہم غلط ہیں اور یہ ہم نے جب ان بتوں کی پوجا کر رکھی ہے یہی یعنی غلط ہمارا کام، اور ابراہیم علیہ السلام صحیح ہے، اور اس طرح سے ان پر حجتیں قائم کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے اپنے کفر ان چیزوں پر اصرار کیا، اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کو توڑتے ہیں تو ان کا مقدمہ جو ہے وہ صرف اور صرف قوم کے عام افراد تک نہیں بلکہ بادشاہ تک پہنچتا ہے۔ کس طرح یہ ابراہیم نام کا آدمی ہے کہ جو اس طرح کے کام کر رہا ہے، تو بادشاہ نے جب ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم کس کو رب مانتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب کون ہے؟ تو اس پر کہنے لگا کہ مجھے اپنا رب کیوں نہیں مانتے، اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی ان سے دلیلیں مانگتا ہے۔ تمہارا علم تری الذی حاج ابراہیم، اور علم ترا کا لفظ یہاں پر جس طرح ہم پہلے ہی پڑھتے چلے آئے ہیں کہ اس چیز کا جاننا، علم ہونا۔ بعض اوقات واقعہ اس قدر معروف ہوتا ہے کہ ہر چھوٹا بڑا اس کو جانتا ہے، تو اس لیے بھی اس کے لیے علم ترا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ آنکھوں کے سامنے واقعہ پیش آیا ہو۔ اور بعض اوقات اگرچہ واقعہ اتنا معروف نہ بھی ہو، لیکن علم ترا کے معنی جاننا، اور جاننا یعنی آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ دل سے بصیرت حاصل کرنا، دل سے اس کا علم حاصل کرنا۔ تو علم ترا کیا نہیں تم نے جانا الی الذی حاج ابراہیم، اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی اپنے رب کے بارے میں، اور رب کے بارے میں یعنی رب کی توحید کے بارے میں، ورنہ اس کو پتہ تھا کہ کائنات کا رب کون ہے، اور کسی بھی بڑے سے بڑے طاغوت نے، بڑے سے بڑے کافر نے آج تک اس بات کا انکار نہیں کیا کہ کائنات کا رب اللہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فرعون جیسے اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ واقعی آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پر فی ربی ہی اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کرنے سے مراد یعنی اس کی توحید میں، اور جس سے معلوم ہوا کہ ہر زمانے کے کافر مشرک اللہ تعالیٰ کو رب مانتے رہے ہیں، لیکن اس کے رب ہونے میں اوروں کو رب شریک کرتے رہے ہیں، اوروں کو بھی اس کے مقابلے میں رب بنا کے کھڑا کرتے رہے ہیں۔ تو اس قوم کا بھی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی، ان کا بھی یہی جرم تھا کہ اللہ کے ساتھ اپنے بادشاہ کو بھی، اپنے معبودوں، اپنے بتوں کو بھی طرح طرح کے رب بنائے ہوئے تھے۔ انا آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو جو بادشاہت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جھگڑا کیا تھا اور بادشاہ کے ساتھ کیا مکالمہ پیش آیا؟ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی ویمیت، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی سب سے بڑی دلیل وہ پیش کی کہ جو ہر ایک آدمی جانتا دیکھتا ہے، کیونکہ زندگی موت یہ وہ حقیقت ہے کہ جو ہر انسان کے سامنے ہے، کافر ہو یا مومن ہو، کسی کو بھی اس کا انکار نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی یہ دلیل پیش کی، کیونکہ خالق ہونے کے حوالے سے بھی ممکن ہے کہ کہہ دے کہ نہیں یہ چیز میں نے پیدا کی ہے، لیکن زندگی اور موت کی حقیقتیں وہ ہیں کہ جس کا کسی کو انکار نہیں ہے اور ہر کوئی ان کو دیکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی، اس کے رب ہونے کی، اور اس اکیلے ہی کی دنیا کے پورے الہ ہونے کی دلیل کیا پیش کی کہ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو ہر زمانے کے مشرک کافر بھی یہ رکھتے رہے کہ واقعی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، سوائے کہ تکبر اور عناد کا انداز جس طرح کے نمرود نے اختیار کیا وہ الگ بات ہے، ورنہ اس حقیقت کا کسی کو انکار نہیں۔ قال انا احیی و امیت، تو بادشاہ نے، نمرود نے کیا کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ تو اس نے زندہ کرنے اور مارنے کے لیے جس طرح کے مفسرین لکھتے ہیں، اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی کو کہ جو قتل کے لائق تھا، جس کو قتل کی سزا ہو چکی تھی، اس کو بلایا اور اس کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا کہ میں نے اس کو زندہ کر دیا ہے،
اور دوسرا شخص جو بے گناہ تھا، جس کا کوئی گناہ نہیں، اس کو قتل کر دیا۔ اور اس نے یہ کام کر کے دکھانا چاہا، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا۔ اور عام طور پر اس طرح کے بادشاہوں، اس طرح کے بڑوں کے پیچھے چلنے والے بھی عقل کے اندھے ہوتے ہیں، عقلیں ان کی معاف ہوتی ہیں، بلکہ ان کی عقلوں پر بھی انہی بادشاہوں کا، بڑوں کا، وڈیروں کا ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، جس طرح کہ اللہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی قوم کو جو ہے اس قدر یعنی کہ بیکار اور ذلیل کر رکھا تھا کہ جس طرح وہ چاہتا، جو چاہتا قوم کو وہی سکھاتا بتاتا، ما اریکم الا ما ارا۔ تو عام طور پر یہ بات صرف فرعون کی، نمرود کی نہیں، ہر اس طرح کے بڑوں کی ہے، گمراہوں کی ہے، طاغوتوں کی ہے، چاہے وہ سیاسی طور پر ہوں یا پیشوائی یعنی روحانی طور پر ہوں۔ ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقلوں کو اس قدر بند کیا ہوتا ہے، معاف کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر سے سوچ فکر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی جو فتویٰ دے دے قرآن و سنت کے خلاف، ہاں سوال کرنے والے کو حق نہیں ہوتا کہ مفتی کے اس فتوے پر کوئی اعتراض کرے، اس پر کو تان کرے، بلکہ اس سے پوچھے بھی کہ فتویٰ تم نے کہاں سے دیا ہے، کس لیے، تاکہ یعنی کہ فتویٰ پوچھنے والے کی عقل پر مفتی کا قبضہ رہے۔ اسی طرح پیر ملا گمراہ کن قسم کے، ان کا بھی یہ انداز کہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا، جو ملا جی نے کہہ دیا، بس وہی حرف آخر ہے۔ دوپہر کے سورج کو اندھیرا بنا دیا اور رات کو چمکتی بنا دیا، ان کو آگے سے کس طرح کی کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ چونکہ اس طرح کے لوگوں کا پیچھا کرنے والے عقل کے اندھے ہوتے ہیں، تو اس نے لوگوں کو جو اندھا بنا رکھا تھا، اسی بنیاد پر بے گناہ کو قتل کر کے اور گناہ گار کو چھوڑ کر یہ ثابت کرنا چاہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ اب کیا یہ کوئی دوسری دلیل ہے؟ پہلی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی۔ ہاں، بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل چھوڑ دی کیونکہ اس نے، کافر نے، اس بادشاہ نے اس میں مغالطہ پیدا کرنا چاہا تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس میں مغالطہ پیدا کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، پہلی دلیل اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اسی دلیل پر ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل قائم کی کہ اگر تو واقعی اتنا اپنے آپ کو با اختیار سمجھتا ہے، اتنا ہی تو قادر مطلق ہے کہ جس کو چاہے زندہ کر دے، جس کو چاہے مار دے، زندگی موت تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تیری اتنی ہی طاقتیں ہیں تو پھر تو یہ کام کر کے دکھا ذرا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے چڑھاتا ہے اور تو اس کو مغرب سے چڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبہت الذی کفر، تو لاجواب ہو گیا، بھنچا گیا وہ آدمی جو کافر تھا۔ اور یہ صرف یہ کافر نہیں، بلکہ جب اس انداز سے حق اور حقیقت واضح ہوتی ہے اور حق اور حقیقت اس انداز سے کھل کر بیان ہوتی ہے، تو حق جو ہے پھر باطل کو اس انداز سے مٹاتا ہے جس طرح یہاں پر مٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے باطل پرست جو ہیں وہ لاجواب ہوتے ہیں، اور جب لاجواب ہوتے ہیں تو پھر وہی کام کرتے ہیں کہ جو اس بدماش نے کیا۔ تو چنانچہ لاجواب تو ہو گیا، دلیل حجت تو اس کے پاس نہ رہی، کیونکہ کافر ہوتا ہی لاجواب ہے، باطل ہوتا ہی جھوٹ ہے، تو اس لیے اس کے پاس جواب کہاں سے آئے گا سوائے آج کے باطل پرست کہ جو اس طرح کے موقعوں پر بھی خاموش نہیں ہوتے۔ ان کے پاس طرح طرح کی حجتیں وہ نکال لیتے، گھڑ لیتے، بنا لیتے ہیں۔ تو چنانچہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی لاجواب ہو جاتا ہے، اس طرح کے گمراہ کن لوگ، اس طرح کے کافر بے ایمان جب لاجواب ہوتے ہیں، دلیل اور حجت کے میدان میں وہ شکست کھاتے ہیں، تو پھر وہ دوسرا رستہ اختیار کرتے ہیں، اور وہ رستہ ہے سختی کا، مار پیٹ کا، قتل و غارت کا، اور دھمکیوں کا، اور ڈنڈے کا زور کا۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی کیا فیصلہ ہوتا ہے کہ ابراہیم کو جلایا جائے۔ ہاں، یہ ایسا سرپھرا ہے کہ بادشاہ کی بات بھی نہیں سنتا، اس کو بھی کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور صرف ایک اللہ ہی کو اپنا رب مانے بیٹھا ہے، ایک اللہ ہی کی توحید بیان کرتا ہے، صرف اس کے ہاں توحید کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو اس کو پھر کیا کرو، اس کو جلا دو۔ انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ ابراہیم کو جلاؤ
اور اپنے بتوں کی معبودوں کی مدد کرو۔ تو چنانچہ یہ وجہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی، کہ پہلے جو قوم پر انہوں نے طرح طرح کی حجتیں پیش کی، ان کو توحید کے سبق دینے کے لیے ان کے بتوں کو توڑا، اور پھر آخر میں حتیٰ کہ بادشاہ کے ساتھ بھی مناظرہ کر کے بادشاہ کو وہ ذلیل کر دیا۔ تو یہ جرم تھا ابراہیم علیہ السلام کا، حق کو بیان کرنا، حقیقت کو واضح کرنا اور ہدایت کے رستے کھول کر پیش کر دینا۔ ہاں یہ جرم تھا کہ جس جرم کے پاداش میں ان کو آگ میں ڈالنے کی ساری سازشیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی ولایت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کہ جس کا اللہ تعالیٰ ولی تھا، جس کا اللہ تعالیٰ دوست تھا، اللہ نے اپنے خلیل کو کس طرح بچایا۔ اور جب شیطان کسی کے ولی بن جاتے ہیں، طاغوت کسی کے ولی بن جاتے ہیں، جس طرح کہ نمرود تھا اور اس کی قوم تھی، تو حق اور ہدایت کے رستے اور ہر چیز واضح ہو جانے کے بعد بھی طاغوت جو ہے کس طرح دماغوں پر پردے ڈالے رکھتے ہیں اور شیطان کس انداز سے ان کو گمراہ کیے رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس کی ہمیں واضح مثال نظر آتی ہے۔ اور یہ بات صرف جس طرح بتایا نمرود کی نہیں، ہر اس طرح کے شخص کی ہے کہ جو طاغوتوں کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور طاغوت جس کے ولی بن جاتے ہیں، پھر اس کو کفر جو ہے ایمان نظر آتا ہے، اس کو شرک جو ہے وہ توحید نظر آتی ہے، اور بدعات ہی اس کو دین اور سنت کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور طرح طرح کی گمراہیاں، فسق و فجور، بے ایمانیاں، بدکاری، بے حیائی ہی اصل اس کو جو ہے وہ دین اور اخلاق نظر آتا ہے۔ تو اس لیے کوئی عجیب بات نہیں، آج کے دور میں بھی ہم اگر اس طرح کے لوگوں کا یہ حال دیکھتے ہیں تو یہ آج کی بات نہیں بلکہ بہت پرانا چلا آ رہا ہے، کہ جب طاغوت ولی بن جاتے ہیں کسی کے، تو کس انداز سے وہ طاغوت جو ہیں ان کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو ایمان کی ہدایت کی روشنیوں سے نکال کر ان کو کفر و شرک کی بے ایمانیوں میں ڈالتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ تم بڑے ہدایت یافتہ ہو۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حجت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مناظرہ حقیقت میں بہت بڑا یعنی سبق دیتا ہے ہم کو کہ اس طرح کے حق باطل پرستوں کے ساتھ مناظرے ہونے چاہیے، اور تاکہ ان کے سامنے حق واضح ہو جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے، اور کسی کے پاس کوئی اس طرح کا عذر بہانہ نہ رہے کہ ہمارے سامنے حق واضح نہیں ہوا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ نہیں ہدایت دینے کا معنی کہ جب آدمی اپنا عزم ارادہ ہی کفر بے ایمانی پر چلنے کا کر چکا ہو، اور طاغوتوں کے ساتھ ہی اس نے دوستیاں لگا لی ہوں، قرآن و سنت کی مخالفت ہی اس نے اپنا منہج بنا لیا ہو، اور اس انداز سے کفر اور فسق و فجور ہی اسی کو اپنا چکا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت کے رستے نہ دکھاتا ہے، نہ ان پر چلاتا ہے، اور نہ ان کو اس پر چلنے کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ اور جس سے یہ پتہ چلتا ہے، بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص مخلص کرنے کی، اور اللہ کے وحی کے مطابق اپنا منہج طریقہ اپنانے کی، تاکہ اللہ کی حمایت اور نصرت اس کو ملتی رہے، اور طاغوتوں سے بچنے کی، چاہے وہ کسی طرح کے طاغوت کیوں نہ ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، کہ کہیں ان طاغوتوں کے ساتھ چل کر جو ہے گمراہ نہ ہو جائے اور ہدایت کے رستوں سے ہٹ نہ جائے، اور یہ طاغوت کہیں اس کو کفر و بے ایمانی کو ہی اور شرک و بدعات اور گمراہیوں کے ہی اس کے سامنے مزین کر کے پیش نہ کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے رستے ایسے ظالموں کے لیے ہدایت کے رستے بند ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ یخرجوہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور یہاں پر ہم نے ایک بات کہنا ضروری تھی کہ اندھیرے جمع آئے ہیں اور روشنی ایک آئی ہے، اور قرآن کریم میں ہمیشہ اسی انداز سے بیان ہوا ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ حق اور ہدایت اور ایمان اور سچا رستہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ رستہ ہے قرآن و سنت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا۔ اس کے مقابلے میں گمراہیوں کے رستے اور کفر کے رستے وہ ایک نہیں بلکہ بہت سارے ہیں، اور قرآن کریم اللہ نے اس چیز کا اور بھی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اللہ ماتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلواتے ہوئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ ہے، اسی رستے کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس ایک رستے کو چھوڑ کر مختلف گمراہ رستوں کا اس کی پیروی نہ کرو۔
تو جسے پتہ چلتا ہے کہ حق اور ہدایت کا ایمان کا رستہ ایک ہی ہے اور وہ قرآن و سنت کا وحی کا رستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں کفر کے رستے، گمراہیوں کے، شرک و بدعات کے، اور وہ رستے بے شمار ہیں جن کا کوئی حد و حساب نہیں۔ تو یہاں پر بھی اس لیے ظلمات کو جمع کے شکل میں لایا اور نور ایک شکل میں، ایک مفرد صیغے میں، تاکہ بیان کرنے کے لیے کہ گمراہیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں، اور جبکہ ہدایت اور ایمان کا رستہ ایک ہی ہے کہ جو جنت کو جانے والا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جبکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست ہیں، ان کے کارساز ہیں، ان کے دوست ہیں طاغوت، یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں دیکھا آپ نے اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا اپنے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو جو بادشاہت دے رکھی تھی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا بادشاہ نے کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأتی بها من المغرب، پس تو اس کو لیا مغرب سے، فبہت الذی کفر، پس لاجواب ہو گیا اور بھنچا گیا وہ شخص جو کافر تھا، حیرت زدہ رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔